अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये वीडियो जमात पंजुम के तलबा व तालिबात के लिए है। प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पर फ़हरिस्त मज़ामीन नज़र आ रहा है। ये आपकी किताब में भी है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़हरिस्त मज़ामीन। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं और उस अशआर की तशरीह भी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पहले यूनिट से हम पहला सबक सुबह की आमद पढ़ेंगे और ये फ़ितरी माहौल से रिलेटेड रखने वाला मौजू है। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 3 निकालें। जैसे ही आप सफ़ा नंबर 3 निकालेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सुबह की आमद नज़र आ रहा है। पहला यूनिट का पहला सबक सुबह की आमद। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो तस्वीर दी गई है। आप पहली तस्वीर को गौर से देखें और दूसरी तस्वीर को गौर से देखें। गौर से देखना इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पर चंद सवाल दिए गए हैं, उसके आपको जवाबात देने हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं जवाबात तो सुन नहीं सकता, आपका काम ये है कि आप जवाबात सोच कर रखें। जब मैं जवाब दूंगा तो आपका जवाब मेरे जवाब से मिलता है या नहीं, ये गौर करें। अगर मिलता है तो आपका आंसर दुरुस्त है, अगर नहीं मिलता है तो अपने आंसर को आप दुरुस्त कर लें। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये रहा, इन दोनों तस्वीरों में क्या फ़र्क है। यानी ये दोनों तस्वीर यहाँ पर आपको दी गई हैं, इन दोनों तस्वीर में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर बैल है, बंडी है, एक आदमी है जो जाग रहा है और एक आदमी सो रहा है। और यहाँ पर जो घर नज़र आ रहे हैं ये देहात से ताल्लुक़ रखने वाले घर हैं। यानी प्यारे बच्चों, ऐसे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं ये देहात में ज़्यादा तौर पर यानी आमतौर पर पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर और यहाँ पर जो गाड़ियाँ, बसेस है वो ज़्यादा तौर पर यानी आमतौर पर हमें शहरों में देखने को मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, पहली तस्वीर देहात से है यानी गांव से है, दूसरी तस्वीर यहाँ पर जो दी गई है वो शहर की है। तो प्यारे बच्चों, इन सवालात के आपको जवाब देने हैं। इन दोनों तस्वीरों में क्या फ़र्क है। यानी अभी मैंने आपको बयान किया कि ये तस्वीर कहाँ से, यानी कहाँ ऐसी तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर नज़र है और आपकी बुक में है, ये तस्वीर देहात से यानी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीर है। यानी ये जो मंज़र है यहाँ पर जो पेश किया गया है ये अक्सर यानी ज़्यादा तौर पर मंज़र देहात में देखने को मिलता है। और दूसरी तस्वीर जो है यानी ये यहाँ पर जो मंज़र पेश किया गया है ये शहर से ताल्लुक़ रखने वाली तस्वीर है। तो प्यारे बच्चों, पहली तस्वीर किस वक्त का मंज़र पेश कर रही है। यानी यहाँ पर जो आपको पहली तस्वीर नज़र आ रही है ये कहाँ का, ये कौन सा मंज़र पेश कर रही है। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये सुबह की आमद के मंज़र को पेश कर रही है। तीसरा सवाल देखें, रात के बाद किसकी आमद होती है। यानी जब रात होती है, रात के बाद फिर से रात आती है या फिर रात के बाद दिन आता है। तो प्यारे बच्चों, रात के बाद दिन होती है और उस दिन को हम सुबह सवेरे कह सकते हैं, यानी सुबह का वक्त कह सकते हैं, या फिर सुबह की आमद कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी तस्वीर को गौर करने के बाद हमारी सोच। उसके बाद देखें यहाँ पर सबक की तस्वीरें देखें और उसके बारे में इजहार ख़याल कीजिए। यानी आपको यहाँ पर सबक दिया गया है, उसकी तस्वीर देखना है और आपको इजहार ख़याल करना है। ये ऐसी एक्टिविटी है यानी आप फ़िज़िकली तौर पर एक क्लासरूम में मौजूद हों तभी ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर पर गौर करें, इजहार ख़याल ना करें, बल्कि सोच कर रखें कि इस तस्वीर को देखने के बाद आपके जहन में क्या आया या फिर क्या आ रहा है। प्यारे बच्चों, उसके बाद देखें ऐसे अल्फाज जो आपके इस सबक में दिए गए हैं जिसके आप माने नहीं जानते हैं, उसके माने आप जब नहीं जानते हैं तो आपका काम क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी पिछली जमातों में भी पढ़ा था कि जिसके माने हमें नहीं मालूम या फिर जिस अल्फाज के माने हम नहीं जानते, ऐसे अल्फाज के नीचे हम लकीर खींचेंगे और ऐसे माने जो हम नहीं जानते हैं उसके माने जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, किससे जानने की कोशिश करेंगे। आपके पास यानी आपके जो बड़े हैं, आपसे जो घर में बड़े हैं, वो अगर पढ़े लिखे हैं तो प्यारे बच्चों आप उनसे ये जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम इस नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद अशआर का खुलासा भी किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपका काम ये है कि वीडियो को एंड तक देखें और अपने साथियों तक ज़रूर। दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बाहर अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकार गल
چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ عذاب پر عذاب ملک دینے لگا ہے، عذاب پر عذاب ملک دینے لگا ہے، خوشی سے ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے، نسیم اور صبا کو بھی لہکا دیا، چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے، مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ پجاری کو مندر کے میں نے جگایا، مؤذن کو مسجد کے میں نے اٹھایا، بھٹکتے مسافر کو رستہ بتایا، ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، پس بقر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں۔ تو پیارے بچوں، اس سبق میں صبح کی آمد کے حسین منظر کو پیش کیا گیا ہے، یعنی صبح کا جو منظر ہوتا ہے، حسین جو منظر ہوتا ہے، اس منظر کو ان اشعار میں پیش کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر خبر دن کے آنے کی میں لا رہی ہوں، اجالے زمانے میں پھیلا رہی ہوں، بہار اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں، پکارے گلا صاف چلا رہی ہوں، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ یعنی صبح کی جو آمد ہوتی ہے، وہ جو صبح کی آمد کا منظر ہوتا ہے وہ مشرق کی جانب سے شروع ہوتا ہے، اور جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو اندھیرا جو چھایا ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے اور اجالے میں تبدیل ہوتا ہے۔ تو جب پیارے بچوں، جب صبح کی آمد ہوتی ہے، جب اندھیرا یعنی اندھیری جو گھٹا چھائی ہوئی تھی وہ دھیرے دھیرے جب ختم ہوتی ہے، جب اجالا مشرق کی جانب سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو پیارے بچوں یہ کس چیز کی خبر ہے، کس چیز کی خبر دے رہی ہے؟ تو پیارے بچوں یہ دین کی خبر دے رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں، اذاں پر اذاں مرغ دینے لگا ہے، خوشی سے ہر ایک جانور بولتا ہے، درختوں کے اوپر عجب چہچہا ہے، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں، آپ اگر ولیج سے تعلق رکھتے ہیں یعنی گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو اکثر آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ مرغ صبح صبح بانگ دیتا ہے، یعنی جیسے ہی صبح کی آمد ہوتی ہے تب مرغ بانگ دینا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارے صبح ہو رہی ہے، یعنی صبح کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور جانوروں میں خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی ہے، درختوں کے اوپر پرندے چہچہاتے ہیں، سہانا ہے وقت اور ٹھنڈی ہوا ہے، یعنی صبح کی جو ہوا ہوتی ہے بہت ہی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام منظر کون پیش کر رہے ہیں پیارے بچوں؟ صبح کی آمد۔ اس کے بعد دیکھیں، ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے، نسیم اور صبا کو بھی لہکا دیا ہے، چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے، مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے، اٹھو سونے والوں کے میں آ رہی ہوں۔ تو پیارے بچوں، جو صبح کا حسین منظر ہوتا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر ایک باغ کو میں نے مہکا دیا ہے، یعنی جو پھولوں کی مہک ہوتی ہے، جو بو ہوتی ہے، اس سے
باغ مہک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم اور صبا کو بھی لہکا دیا ہے۔ نسیم اور صبا کسے کہتے ہیں؟ صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں چمن سرخ پھولوں سے دہکا دیا ہے مگر نیند نے تم کو بہکا دیا ہے، یعنی صبح کی آمد ہو رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں، اور نیند کا بہکاوا ایسی چیز ہے، ہمیں نیند ایسی آ رہی ہے صبح کے وقت جس سے ہماری نماز بھی چھوٹ جا رہی ہے۔ پیارے بچوں ایسا نہ کریں، آپ بھی نہ کریں، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ایسا کرنے سے منع کریں۔ جتنا ہو سکے آپ رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں اور صبح جلد سویرے اٹھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دیکھیں پجاری کو مندر کے میں نے جگایا، مؤذن کو مسجد کے میں نے اٹھایا، بھٹکتے مسافر کو راستہ بتایا، اندھیرا گھٹایا اجالا بڑھایا، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں کہ پجاری کے مندر کو میں نے جگایا، یعنی جو صبح صبح کے ہر مذہب کے پریر ہوتے ہیں، یعنی ہر مذہب والے صبح کے وقت کی جو عبادات کرتے ہیں، یعنی اپنے اپنے خداؤں کی جو عبادات کرتے ہیں، جیسا کہ مندر میں پجاری بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور مؤذن ہوتے ہیں جس طریقے سے، یعنی ہمارے پاس مؤذن ہوتے ہیں، مؤذن صاحب صبح سویرے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ اذان دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں جیسے ہی مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صبح کا وقت بالکل شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بھٹکتے مسافر کو راستہ بتایا، اندھیرا گھٹایا اجالا بڑھایا، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں، یعنی کوئی چیز یا پھر انسان کی مثال لے لیں، اگر کوئی بھٹک رہا تھا تو اس کو یعنی اس کو راستہ کس نے بتایا بچوں؟ جب اندھیرا گھٹ گیا اجالا بڑھ گیا تو خود بخود اس کو راستہ مل گیا۔ یہ اب آخری کا حصہ ہے پوری نظم کا، تو پیارے بچوں دیکھیں لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، پس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والو کہ میں آ رہی ہوں۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے صبح کی آمد ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ اور کروٹیں نہ بدلو۔ تو پیارے بچوں جیسے ہی صبح کی آمد ہوتی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اٹھ جائیں، یعنی اپنی کروٹیں نہ بدلیں۔ کروٹیں کسے ہیں؟ جیسا کہ ہم سوتے وقت دائیں جانب بائیں جانب سوتے ہیں، لیکن پیارے بچوں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ دائیں جانب سوئیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوم الصباحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ یقیناً پیارے بچوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ کو یقیناً اسی وقت یہ معلوم ہوگا کہ آپ کا رزق آپ کو لیٹ مل رہا ہے، یعنی اگر آپ صبح جلد اٹھتے ہیں تو آپ کو جلدی ناشتہ ملتا ہے، اگر آپ لیٹ اٹھتے ہیں تو آپ کو لیٹ نہ بچوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، یعنی یہ کیجئے سنیے سوچ کر بولیے، ذیل کے سوالوں کے جوابات دیجئے۔ تو دیکھیں آپ کو ابھی نظم بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا خلاصہ بھی کر چکے ہیں، تو یہاں پر دیکھیں اس نظم میں سونے والوں سے صبح کیسے مخاطب ہے، یہ آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ صبح جو سو رہے ہیں وہ لوگوں سے کیسے مخاطب ہو رہی، کس طریقے سے مخاطب ہو رہی۔ اس کے بعد دیکھیں صبح کے آنے کی خبر سب سے پہلے کون اور کیسے دیتا ہے، یعنی جو صبح کا وقت ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خبر کون دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں آپ کو رات کا وقت پسند ہے یا صبح کا، کیوں؟ پیارے بچوں یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو رات کا وقت پسند ہے یا پھر صبح کا وقت پسند ہے۔ اگر رات کا وقت پسند ہے تو کس لیے پسند ہے، اگر صبح کا وقت پسند ہے تو کس لیے پسند ہے۔ تو پیارے بچوں یہ آپ جوابات اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں یا پھر کوئی آپ کے ساتھی ہوں یا آپ سے بڑے بھائی بہن ہوں ان کے سامنے شیئر کریں۔ اس کے بعد دیکھیے پیارے بچوں روانی سے پڑھیے، سمجھ کر بولیے لکھیے، نظم پڑھیے اور خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے مصرعے مکمل کیجیے، یعنی سب میں پہلے ہمیں
ابھی جو ہم نے نظم پڑھی اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر نامکمل مصرے ہیں، یعنی مصرے کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور باقی کا حصہ نہیں دیا گیا ہے، تو ہمیں اس مصرے کو مکمل کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں پہلا دیکھیں، باہر اپنی ڈیاس سے دکھلا رہی ہوں۔ تو یہاں پر پیارے بچوں ہم نے ابھی نظم جو پڑھی تھی اسی میں کا ایک شعر کا حصہ ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باہر اپنی مشرق سے دکھلا رہی ہوں۔ تو پیارے بچوں یہاں پر جو خالی جگہ ہے، باہر اپنی مشرق سے، یہاں پر مشرق آنی چاہیے، یعنی جو خالی جگہ یہاں پر کیا آنی چاہیے پیارے بچوں؟ مشرق آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو خالی جگہ ہے اور تیسری جو خالی جگہ ہے، چوتھی جو خالی جگہ ہے، پانچویں جو خالی جگہ، ان تمام خالی جگہوں کو آپ ہی پر کرنا ہے پیارے بچوں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں، دوسری بیٹ میں نظم پڑھی اور اس کے بعد دیکھیں نظم پڑھیے اور حسب ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ دیکھیں یہاں پر پیارے بچوں، نظم صبح کی آمد میں یا پر ختم ہونے والے الفاظ ڈھونڈیے اور لکھیے، مثلا مہکا دیا، جگایا۔ تو پیارے بچوں جو نظم یہاں پر ہمیں دی گئی ہے اس میں دیکھیں یا پر جو ختم ہو رہا ہے ان نوٹ بک میں لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ اس نظم میں ایسے الفاظ کو تلاش کریں جو یہاں پر ختم ہونے والے ہیں اور لکھیں۔ دوسرا سوال دیکھیں، نظم کے وہ اشعار پڑھیے جس میں مندر، مسجد اور بھٹکے ہوئے مسافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں نظم کے آپ کو وہ اشعار پڑھنا ہے جس میں مندر، مسجد اور بھٹکے ہوئے مسافر کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم کا وہ شعر پڑھیں جس میں صبح سویرے خدا کو یاد کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں صبح سویرے جس میں خدا کو یاد کرنے کا یعنی اشعار میں ذکر کیا گیا ہے وہ اشعار یہی ہے، دیکھیے، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھ کھولو، نہ لو کروٹیں اور بستر ٹٹولو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو، پس اب خیر سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھولو، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ تو پیارے بچوں یہی تھے وہ اشعار جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد دیکھیں اس تہذیب میں حسب ذیل سوالوں کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال ہے، سورج کس سمت سے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کس سمت سے نکلتا ہے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے یا پھر آپ کاپی میں نوٹ کر رکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، اجالا کس کی آمد سے پھیلتا ہے، یعنی جو اجالا ہمیں نظر آتا ہے وہ کون سا ذریعہ ہے جو ہمیں اجالا ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں صبح صادق کے وقت کون سی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ پیارے بچوں بہت ہی آسان سوال ہے، صبح صادق کے وقت کون سی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں تیسرے سوال کا جواب بہت ہی آسان ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کا ذکر یعنی نظم پڑھتے دوران اس اذان کا اور نماز کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو پیارے بچوں چوتھا سوال ہے کہ اندھیرے میں بھٹکتے مسافر کو راستہ کب ملتا ہے، یعنی جو انسان راستہ بھٹک چکا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ کب ملتا ہے، یہ آپ کو آنسر اپنی کاپی میں لکھ کر رکھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں باغ کو کس نے مہکایا اور کیسے، یعنی باغ کو مہکایا، کس نے مہکایا اور کس طریقے سے مہکایا، یہ بھی آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم صبح کی آمد کا پیام کیا ہے۔ پیارے بچوں صبح کی آمد جو نظم ہے اس کا پیام کیا ہے، یعنی اس کا میسیج کیا ہے، یعنی صبح کی آمد کیا میسیج دینا چاہ رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے، یہ بھی آپ کو لکھ کر رکھنی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں سوچئے اور لکھیے۔ تو پیارے بچوں یہ جو ابھی ہم نے سوالات کا ذکر کیا وہ آپ کو حقیقت میں تو اس کے جوابات دینے تھے، یعنی وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہے اس کے آپ جوابات دینے ہیں، لیکن حالات کے حساب سے آپ اس کو کاپی میں لکھ کر رکھ لیں تو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں حسب ذیل سوالوں کے جواب سوچ کر لکھیے۔ صبح سویرے اٹھنے کے کیا فائدے ہیں اور کیوں ضروری ہے۔ صبح اٹھنا
हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और क्यों ज़रूरी है, सुबह उठना क्यों ज़रूरी है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको भी आप यानी इन सवालों के जवाबात आप कापी में लिख कर रख लें। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, इस नज़म में किन किन बातों का ज़िक्र किया गया है, यानी हमने जो अभी नज़म पढ़ी उस नज़म में किन किन बातों का ज़िक्र किया गया है, इसका जवाब भी आप लिखें। उसके बाद तीसरा देखें, नसीम और सबा किसको कहते हैं, इन अल्फाज को हम कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, नसीम और सबा, तो प्यारे बच्चों आप ये ना समझें कि हमारे कोई बहन का नाम है या फिर भाई का नाम है, बल्कि नसीम और सबा किसे कहते हैं मैंने आपको बताया। तो प्यारे बच्चों, नसीम सबा सुबह की जो हवा होती है उसे कहते हैं। और उसके बाद देखें इन अल्फाज को हम कब और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लिखिए। उसके बाद देखें सुबह तो बाग का मंज़र कैसे होता है, अपने अल्फाज में लिखिए। यानी आप अपने आम अल्फाज में सुबह के वक्त का जो मंज़र होता है वो भी लिखें। उसके बाद देखें लफ्ज़ियात। लफ्ज़ियात में क्या है प्यारे बच्चों, ज़ैल में दिए गए मुतज़ाद अल्फाज को एक जुमले में इस्तेमाल कीजिए। मिसाल के तौर पर रात है, दिन है। तो यहाँ पर देखें अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए और रात आराम के लिए बनाए हैं, यानी इन दोनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से आपको भी इन अल्फाज यानी जो बचे कुछ यहाँ पर जो अल्फाज हैं उनको आप जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें सुबह शाम। उसके बाद दूसरा देखें उजाला अंधेरा। उसके बाद तीसरा वाला है ठंडा गरम। चौथा बढ़ाना घटाना। उसके बाद पांचवा जागना सोना। तो इन तमाम अल्फाज यानी फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक यहाँ पर जितने भी अल्फाज दिए गए हैं उनको आप जुमले में इस्तेमाल करके अपनी कॉपी में लिखें। ये आपका होमवर्क है प्यारे बच्चों। इसके बाद हिस्सा बे में देखिए, नज़म पढ़िए और हम आहंग अल्फाज लिखिए। जैसा कि यहाँ पर देखिए मिसाल में खोलो बोलो। तो प्यारे बच्चों, हम आहंग अल्फाज उसे कहते हैं जो सुनने में एक जैसे नज़र आते हैं लेकिन वो। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर हिस्सा बे में देखिए नज़म पढ़िए और हम आहंग अल्फाज लिखिए। मिसाल के तौर पर खोलो बोलो। प्यारे बच्चों, हम आहंग अल्फाज उसे कहते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं यानी सुनाई देते हैं, लेकिन उसके मानी अलग अलग होते हैं और आखिर का जो अल्फाज होता है, जो हुर्फ होता है, दोनों का सेम होता है। उसी को हम आहंग अल्फाज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप नज़म पढ़ें और उसमें हम आहंग अल्फाज तलाश कर कर यहाँ पर लिखें। उसके बाद देखें ज़ैल में चंद अल्फाज और जुमले दिए गए, इनके माने नीचे दिए गए जुमलों में तलाश कीजिए। जैसा कि रोशनी। तो प्यारे बच्चों, नीचे जो माने दिए गए हैं उनको आप जुमलों में तलाश करना। जैसा कि यहाँ पर देखिए रोशनी, सुबह की ठंडी हवा, मिजाज पुरसी करना, और यहाँ पर आखिर है गुल। यानी यहाँ पर जुमले दिए गए हैं, उसके मानी नीचे दिए जुमलों में तलाश करना है। जैसा कि रोशनी, रोशनी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें पहले वाला है हम नसीम सहर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। तो हम नसीम सहर किसे कहते हैं, रोशनी को ही हम नसीम सहर कहते हैं। इसी तरीके से बाकी के जो तीन बचे हुए हैं वो आप उसके मानी तलाश करें और अपनी कॉपी में लिखें। तो प्यारे बच्चों, बाकी का जो भी काम इस सबक से बचता है हम उसको अगली वीडियो में अंजाम देंगे। तो चलिए